بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نصیبوں کی اطاعت گزاری یا موت، تم ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز پسند کر لو۔ اگر نصیبوں کے شاگرد بن کر کام کرنا چاہتے ہو تو چلو گردن جھکا کر یہیں ریت پر بیٹھ جاؤ، اور اگر اس بات کے خواہاں ہو کہ اس وقت مہلت حاصل کرنے کے بعد دوبارہ نصیبوں کے مقابلے پر آؤ گے تو اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ دوسرے حساب میں تھا، لیکن یہاں سے نیا حساب کھل جائے گا۔ نصیبوں کی طرف سے تم کو دعوت ہے کہ جب چاہے حملہ کرنا اور اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر لینا۔ ناکام رہے تو نصیبوں تمہیں قتل کر دے گا، کیونکہ اس کے بعد تمہارے لیے زندگی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ نہیں استاد نصیبوں، بہت دنوں سے آپ کا نام سن رہا تھا۔ بہت بڑے بڑے کارنامے ہماری لائن کے لوگوں میں آپ کے نام سے منسوب کیے جا رہے ہیں۔ میں تو خود آپ سے ملنے کا شوقین تھا، اور جس طرح ہماری آپ کی ملاقات ہوئی ہے اس سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ کے نام کی شہرت غلط نہیں ہے۔ میں بھی لڑاکا ہوں استاد، بہت سے لوگوں کے درمیان لڑا ہوں اور کامیاب رہا ہوں، لیکن آپ نے مجھ پر جو غلبہ حاصل کر لیا اس کے بعد گرینگو دنیا کے سامنے سر ضرور اٹھائے گا، آپ کے سامنے نہیں۔ میں خوشی سے آپ کے آدمیوں میں شامل ہونے کو تیار ہوں۔ اگر تم دھوکہ نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے، جاؤ، آج سے تم ہمارے لوگوں میں سے ہو۔ مجھے جب بھی کسی کام کی ضرورت پڑی تمہیں اطلاع بھجوا دی جائے گی۔ گرینگو دل و جان سے تیار ہے جناب، گرینگو نے جواب دیا، اور سہیل گردن ہلا کر وہاں سے مڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی کار فراٹے بھرتی ہوئی دور نکل گئی۔ گرینگو اپنی جگہ کھڑا عجیب سی نگاہوں سے اس کار کے عقبی حصے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر نصیبوں کی کار نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو وہ ایک گہری سانس لے کر اپنی چوٹوں کو دیکھنے لگا۔ جسم کے تمام ہی حصے مجروح ہوئے تھے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ضرب آئی تھی۔ چہرہ ریت میں اٹا ہوا تھا، کپڑے بھی بری طرح گندے ہو گئے تھے۔ اس نے ایک موٹی سی گالی مسز درانی کو دی اور اپنا لباس جھاڑنے لگا۔ بات کافی دیر تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن بالآخر پتہ چل گیا تھا کہ یہ دونوں بے وقوف یعنی عالم پناہ اور گلوکار شیکی نوشاب کو چاہتے ہیں، اور شیکی نے نوشاب کو کسی سے باتیں کرتے دیکھ لیا تھا، چنانچہ وہ اطلاع دینے دوڑا چلا آیا تھا۔ لیکن وہ شخص کون تھا جس کے ساتھ نوشاب کو دیکھا گیا؟ یہ بات ابھی تک نوجوانوں کی ٹولی کی سمجھ میں نہ آ سکی تھی، تاہم ایک دلچسپ مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ دونوں نے ڈوئل لڑنے کا چیلنج قبول کر لیا تھا، حالانکہ جہانگیر کے سامنے شیکی کچھ بھی نہ تھا۔ جہانگیر کا تن و توش واقعی کسی پہلوان کا سا تھا، اور شیکی بیچارہ بالکل ہی دھان پان قسم کی چیز تھا۔ جہانگیر کا بدن خاصا کثرتی تھا، اور اس کے جسم کے کٹس ہی بتاتے تھے کہ وہ ایک طاقتور آدمی ہے، جبکہ اس کے برعکس شفیع الدین شیکی دھان پان تو تھا ہی، مجبول بھی تھا، گویا اور صرف گویا۔ دیکھنا یہ تھا کہ یہ چیلنج کشتی کس طرح لڑی جاتی ہے۔ نوجوانوں کی ٹیم میں یوں تو بہت سے شریر لڑکے اور لڑکیاں تھیں، لیکن صفدر ان سب سے بازی لے گیا تھا۔ وہ شرارتوں میں ان سب سے آگے تھا، اور اس کی بہت سی حرکتیں مشہور تھیں، اور اس وقت بھی ان دونوں کو ڈوئل پر اکسانے میں وہ پیش تھا۔ چنانچہ ڈوئل کا فیصلہ ہونے کے بعد شیکی کی گردن تو لٹک گئی تھی، لیکن جہانگیر عالم پناہ کسی لڑاکے مرغے کی طرح سینہ پھلائے پھلائے پھر رہے تھے۔ صفدر نے اس سلسلے میں ایک میٹنگ کر ڈالی۔ بات دراصل یہ ہے دوستو کہ اس قسم کے ہنگامے کوٹھی میں تو نہیں ہونے چاہیے۔ اول تو بزرگ اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور پھر ظاہر ہے کوٹھی اس کام کے لیے موزوں بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں لڑ رہے ہوں اور بزرگ نکل آئیں تو فیصلہ کرنا نہایت مشکل ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ یہ اہم پروگرام گھر سے دور کسی ایسی جگہ ترتیب دیا جائے جہاں بزرگوں کی مداخلت کا امکان نہ ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں حضرت جہانگیر؟ صفدر نے پوچھا۔ میں ہر جگہ اس سے جنگ کرنے کو تیار ہوں، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے کہے دے رہا ہوں کہ اگر اس نے آئندہ نوشاب کا نام اپنی مکروہ زبان سے لیا تو یہ آئندہ نہ تو گا سکے گا اور نہ ہی بول سکے گا۔ ارے ہاں، اب اس وقت تم مجھ پر روب نہیں جماؤ گے جب تک کہ مجھ سے مقابلہ نہ کر لو۔ میں تو اسی وقت تیار ہوں۔ جہانگیر عالم پناہ آستین چڑھانے لگے۔ ارے نہیں،
میں نے آپ لوگوں سے کہا نا کہ کوٹھی میں یہ فیصلہ ہونا مشکل ہے، اس کا سارا بھار آپ ہمارے کاندھوں پر ڈال دیجئے، ہم آپ کے اس اہم فریضے میں آپ سے بھرپور تعاون کریں گے۔ دراصل یہ زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ بھلا بتائیے، نوشاب تنہا ہے اور آپ دونوں اس کو برابر ہی چاہتے ہیں۔ ڈوئل کے ذریعے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون نوشاب کو زیادہ چاہتا ہے، اور پھر شکست خوردہ آئندہ کبھی نوشاب کا نام نہیں لے گا۔ مجھے منظور ہے، دونوں نے بیک وقت کہا تھا اور بہت سوں کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ تو پھر طے ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں ہاں بالکل طے ہے، دونوں نے پھر کہا، اور لڑکے لڑکیاں ہنسنے لگے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ آج رات ہم بزرگوں سے ایک چھوٹی سی پکنک منانے کی اجازت لے لیتے ہیں۔ کل صبح 11 بجے ہم لوگ ایک پرفضا مقام پر روانہ ہو جائیں گے۔ وہاں دوپہر کا کھانا کھایا جائے گا اور پھر کوئی عمدہ سی جگہ ترتیب دے کر ڈوئل کا انتظام کر لیا جائے گا۔ آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ صفدر نے پھر ان سے پوچھا، اور اب اس بار صرف جہانگیر عالم پناہ نے جواب دیا تھا۔ نہیں، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ البتہ شیکی بھی کچھ آہستہ سے منمنایا تھا، اس بیچارے کی خوف کے مارے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، لیکن پھر صفدر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، تم نوشاب کو حاصل کرنے کے لیے ڈوئل کرنا پسند کرو گے شیکی؟ اگر ایسا نہیں تو عالم پناہ سے تمہاری سفارش کیے دیتے ہیں کہ بے شک وہ نوشاب کو اپنا لیں، لیکن شیکی کو کچھ نہ کہیں۔ ارے واہ، زندگی بیکار نہ ہو جائے گی؟ پھر جینا کس کام کا؟ میں تو جی ہی نہیں سکتا نوشاب کے بغیر۔ موت کو گلے لگا لوں گا، مگر وہ جنت کی حور اس جہنم کے داروغہ کے حوالے نہیں کروں گا، شیکی نے جوش کے عالم میں کہا، اور عالم پناہ غصے سے سرخ ہونے لگے۔ بتاؤں ابھی تجھے، میں جہنم کا داروغہ ہوں؟ ابے اپنے آپ کو دیکھ تو صحیح، تو صورت ہی سے جہنمی نظر آتا ہے، الٹی سیدھی ہا ہو کرتا رہتا ہے، فضول اچھل کود مچاتا رہتا ہے۔ میں تیری ساری اچھل کود اگر صحیح نہ کر دوں تو میرا نام جہانگیر نہیں ہے۔ بس بس، فیصلہ کر دیا ہے ان لوگوں نے، کل تک کے لیے خاموش ہو جا، ورنہ اسی وقت مجھ سے مار کھائے گا۔ دیکھو عالم پناہ، تم زیادتی کر رہے ہو، تم اس صدیوں پرانی دوستی پر لات مار رہے ہو جو ہمارے تمہارے درمیان قائم تھی، شیکی نے کہا۔ فضول بکواس مت کرو، اب کوئی بات نہیں سنی جائے گی، تجھے مجھ سے لڑائی لڑنا ہوگی، کل کا دن تیرے اور میرے لیے فیصلے کا دن ہوگا۔ یہ اچھا ہوا کہ ہم لوگ یہاں آ گئے، کم از کم وہ تنازع تو ہمارے درمیان باقی نہیں رہے گا جو ہم دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے اکساتا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ الگ الگ راستوں پر چل پڑیں اور کل صبح تک ایک دوسرے سے بالکل ملاقات نہ کریں، ہم آج رات تک سارے انتظامات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، عالم پناہ نے گردن ہلائی اور ایک جانب مڑ گئے۔ شیکی متحیرانہ انداز میں ایک جگہ کھڑا منہ پھاڑے انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ پھر جب عالم پناہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو اس نے دلربا پر انگلیاں پھیری۔ دلربا سے ایک غمناک دھن نکلی تھی۔ ماہ رخ ہنسی روک کر بولی، شیکی صاحب، آپ بہت پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ ارے واہ، میں پریشان کیوں ہونے لگا؟ کیا مقصد ہے آپ کا اس بات سے؟ شیکی نے ایک دم بھڑک کر پوچھا، اور ماہ رخ ہنسنے لگی، پھر ہنسی روکتے ہوئے بولی، میرا مطلب ہے اگر آپ عالم پناہ سے جان بچانا چاہیں تو کل ہمارے ساتھ پکنک پر ہی نہ چلیں، جان بچ جائے گی۔ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ اس کے بعد آپ نوشاب کا نام نہ لینے کے پابند ہو جائیں گے۔ ہرگز نہیں، لڑوں گا، ضرور لڑوں گا، جان لے لوں گا یا جان دے دوں گا، لیکن نوشاب سے جیتے جی منہ نہ موڑوں گا۔ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ میرے سینے کی کتنی گہرائیوں میں ہے، میں اسے دیکھ دیکھ کر جیتا ہوں، اس کی صورت دیکھ کر میں ہر نئی دھن تیار کرتا ہوں۔ اب جیسے اس وقت وہ میری نگاہوں میں ہے اور میں گا رہا ہوں۔ شیکی نے گٹار درست کر لیا اور اس کے بعد اس سے بے تکی آوازیں نکلنے لگیں۔ اس نے بے خودی کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور گٹار بجا رہا تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں ایک ایک کر کے کھسک چکے تھے، اور جب پہلی درد انگیز دھن بجانے کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ متحیرانہ انداز میں گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر خود بھی رہائشی عمارت کی جانب چل پڑا۔ مسز دورانی بہت خوش تھی۔ گرینگو کے بارے میں اسے کوئی صحیح اندازہ تو نہیں تھا، لیکن بہر صورت گرینگو کی شخصیت سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ وحشی آدمی ہے، ممکن ہے سہیل پر قابو پا لے۔ البتہ رینبو میں گرینگو کو ہنگامہ نہ کرتے دیکھ کر اس نے یہ اندازہ بھی لگا لیا تھا کہ گرینگو موقع شناس آدمی ہے۔ اگر ایک آدمی چالاک اور طاقتور ہو تو پھر وہ واقعی بے حد خطرناک ہوتا ہے۔
سہیل وقت سے کچھ پہلے چلا گیا تھا اور گرینگو اس کے تعاقب میں چلا گیا تھا۔ بہر صورت مسز دورانی خود ان دونوں کا تعاقب کرنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک رینبو کلب میں اپنی میز کے گرد تنہا بیٹھی رہی، حالانکہ وہ تنہا بیٹھنے کی عادی نہیں تھی، اور جب لوگوں نے اسے اس طرح بیٹھے دیکھا تو اس کے دو شناسہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئے۔ ہیلو مسز دورانی۔ ہیلو، وہ خود کو سنبھال کر بولی۔ کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ان میں سے ایک نے مسز دورانی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن کیوں؟ کیا تمہیں کچھ بیمار نظر آ رہی ہوں؟ مسز دورانی نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو فوری طور پر تبدیل کر لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے چہرے سے اس کی ذہنی پریشانی کا اندازہ لگا سکے، چنانچہ اس نے خود پر بشاشت طاری کر لی تھی۔ یہ بات نہیں ہے، آپ تنہا اور خاموش سی بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ آپ کی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کو کبھی کبھی اپنی فطرت کے خلاف بھی کچھ کرنا چاہیے، مسز دورانی نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ کوشش کے باوجود خود کو قابو میں نہیں رکھ پا رہی تھی۔ تو اس وقت آپ اپنی فطرت کے خلاف کچھ کر رہی ہیں؟ دوسرے نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مسز دورانی مسکرانے لگیں۔ پھر وہ یکایک اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ کیوں، خیریت کہاں؟ اس کے شناسہ نے سوال کیا۔ واپس گھر جا رہی ہوں۔ ارے کیوں مسز دورانی؟ بس تم لوگوں نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ واقعی میرے سر میں شدت کا درد ہے۔ مسز دورانی نے انگلی اور انگوٹھے سے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ میرا تو خیال تھا آپ کچھ دیر نہیں، پھر صحیح، سوری، مسز دورانی نے کہا اور باہر نکل آئی۔ کار میں بیٹھ کر وہ اپنی کوٹھی کی جانب چل پڑی۔ ہاتھ سٹیئرنگ پر لرز رہے تھے۔ اگر گرینگو کامیاب نہ ہوا تو؟ یہ احساس اسے بار بار پریشان کر رہا تھا۔ کہیں یوں نہ ہو کہ گرینگو ناکام ہو جائے اور سہیل کو اس کے بارے میں بتا دے، پھر لیکن مسز دورانی کو پھر اپنے آپ پر ہی غصہ آنے لگا۔ بلا وجہ کیا سے کیا بن کر رہ گئی ہوں۔ سہیل جیسے ذلیل آدمی سے میں بلا وجہ خوف زدہ ہو کر رہ گئی ہوں۔ آخر سہیل ہے کیا؟ سہیل جیسا شخص تو اس قابل نہیں ہے جسے کوئی اہمیت دی جائے، لیکن اس نے خود کو زبردستی میرے اوپر مسلط کر رکھا ہے۔ کسی قیمت پر نہیں سہیل کتے، کسی قیمت پر نہیں۔ اس نے اپنے دانت بری طرح بھینچ لیے تھے۔ اگر گرینگو ناکام ہو گیا تو پھر میں اس کے خلاف دوسرے ذرائع سے کوشش کرتی رہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سہیل مجھ پر حاوی ہو جائے۔ وہ خود کو دلاسے دے رہی تھی، لیکن خوف تھا کہ سارے وجود میں سرایت کر چکا تھا۔ اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ نہ جانے کس طرح گاڑی چلاتی ہوئی کوٹھی میں داخل ہوئی اور اپنے بیڈ روم میں جا کر بے سدھ ہو کر گر پڑی۔ اب اسے گرینگو کی طرف سے کسی اطلاع کا انتظار تھا۔ ملازمہ نے آ کر چائے وغیرہ کے لیے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ نہیں، میں اس وقت کچھ نہیں پیوں گی، تم مجھے آرام کرنے دو۔ ہاں، اگر کوئی اس دوران مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو اسے منع کر دینا، میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی، اس نے کہا، اور ملازمہ گردن جھکا کر چلی گئی۔ کئی گھنٹے وہ اسی طرح پڑی رہی، اور پھر اس وقت 11:15 ہوئے تھے جب وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اگر آج ہی گرینگو کی رپورٹ معلوم نہ ہوئی تو ساری رات وہ بے چینی سے سو نہ سکے گی۔ ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، اس نے سوچا، اور اٹھ کر لباس تبدیل کرنے لگی۔ گرینگو کے پاس جانا ہی تھا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ کوٹھی سے نکل آئی اور پھر اس کی کار برق رفتاری سے اس طرف دوڑنے لگی جہاں گرینگو کا اڈا تھا۔ گرینگو کا اڈا بدستور پر رونق تھا۔ حال میں اچھے خاصے لوگ نظر آ رہے تھے، لڑکیاں بھی تھیں، مرد بھی تھے، سودے ہو رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی اور یہ اندازہ لگاتی رہی کہ گرینگو موجود ہے یا نہیں۔ جب اسے پتہ نہ چل سکا تو اس نے ویٹر کو بلا کر اس سے پوچھ ہی لیا، گرینگو موجود ہے؟ ہاں مادام صاحب اوپر موجود ہیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ جائے مل لیجئے، ملازم نے جواب دیا، اور مسز دورانی ان سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی جہاں سے گزر کر وہ ایک بار پہلے بھی گرینگو سے ملاقات کے لیے جا چکی تھی۔ اس نے گرینگو کے دروازے پر دستک دی اور اندر سے غراہٹ ابھری، آ جاؤ۔ مسز دورانی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ گرینگو ایک لانگ چیئر پر نیم دراز تھا۔ اس کے بدن پر سلیپنگ سوٹ تھا، پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی، بائیں آنکھ سوجی ہوئی تھی، ایک جبڑا ابھرا ہوا تھا۔ مسز دورانی اسے اس حال میں دیکھ کر کانپ گئی۔ گرینگو کی خونی نگاہیں اس کی جانب اٹھی ہوئی تھیں، اور مسز دورانی نے محسوس کیا اس کی آنکھوں میں شدید غصے کے تاثرات تھے۔ آ گئی عیار عورت، اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، اور مسز دورانی جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ جانتا ہوں تجھے، اچھی طرح جانتا ہوں،
تو نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ میرا مقابلہ کس سے ہوگا؟ ذلیل عورت، تو نے میرے ساتھ اتنی بڑی چالاکی کیوں کی؟ گرینگو غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ گرینگو تمہاری ان باتوں کا مطلب کیا ہے آخر؟ مسز دورانی گرینگو کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے ناشائستہ الفاظ بھی برداشت کر گئی۔ استاد نصیبوں سے بھڑوا دیا تھا تو نے مجھے؟ کس سے؟ مسز دورانی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ نصیبوں سے؟ تو نے اس کا نام نہیں سنا؟ میں نے نہیں سنا۔ مسز دورانی کی حالت بری ہو گئی تھی۔ نہیں سنا؟ تو نے کمبخت تو مجھ سے سن لے، تو میری پیشگوئی سن لے، اب تیری موت ہی آ گئی ہے۔ وہ سہیل نہیں، استاد نصیبو ہے۔ نصیبو؟ مگر گرینگو، میں تو اسے سہیل کی حیثیت سے جانتی ہوں۔ مسز دورانی نے بامشکل کہا۔ فضول بکواس مت کرو۔ اگر تو مجھے یہ بتا دیتی کہ سہیل کا دوسرا نام نصیبو ہے تو میں کبھی اس بات کے لیے تیار نہ ہوتا۔ کیا تجھے اس کا علم نہیں کہ پچھلے دنوں نہ صرف اس شہر میں بلکہ کرب و جوار کے دوسرے شہروں میں بھی استاد نصیبو کا نام گونج رہا ہے؟ بڑے بڑے غنڈے اس کا نام سن کر اس کے لیے جگہ خالی کر دیتے ہیں۔ تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مسز دورانی، بتا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ مجھے نہیں معلوم کہ یہ نصیبو کون ہے، اور گرینگو میں تمہیں بھی اتنا بزدل نہیں سمجھتی تھی۔ میں تجھے بتاؤں کمینی کہ میں بزدل ہوں یا بہادر؟ گرینگو غرا کر لونگ چیئر پر سیدھا کھڑا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم مجھے یہ بتاؤ گرینگو کہ تم اس کے مقابلے میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ دیکھ لے، میری کامیابی تیرے سامنے ہے۔ گرینگو بدستور غرا کر بولا۔ تو سہیل، میرا مطلب ہے نصیبو، اس کی کیا کیفیت ہے؟ کیا کیفیت ہے؟ کچھ نہیں، وہ واپس چلا گیا ہے اپنے گھر، اور تو نے مجھے ہمیشہ کے لیے اس کا غلام بنا دیا ہے۔ اب میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور تیرے لیے بہترین مشورہ یہ ہے کہ یا تو اس ملک سے بھاگ جا یا سہیل سے معافی مانگ لے، ورنہ کیوں تجھے اپنی موت نصیبو کے ہاتھ سے لانی ہے؟ مگر یہ نصیبو کون ہے آخر؟ بس اتنا ہی بتا سکتا ہوں تجھے کہ اس وقت شاید پورے ملک میں اس سے بڑا بدماش کوئی نہ ہو۔ اس کا نام آہستہ آہستہ ابھر رہا ہے، لیکن تھوڑے دن میں دیکھ لینا کہ اس کا نام پورے ملک میں پھیل چکا ہوگا۔ یہ گرینگو کی پیش گوئی ہے۔ اگر تو جان بچانا چاہتی ہے تو اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو نصیبو استاد سے معافی مانگ لے، اس کے قدموں میں لیٹ جا، یا پھر یہ ملک چھوڑ کر بھاگ جا۔ گرینگو تجھ سے اس سے زیادہ ہمدردی نہیں کر سکتا، گرینگو نے کہا، اور مسز دورانی کا چہرہ لٹک گیا۔ سہیل کو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ ایک زود رنج آدمی تھا، لیکن گرینگو کی بات بھی عجیب تھی۔ وہ اسے نصیبو کے نام سے پکار رہا تھا۔ آخر یہ نصیبو ہے کیا بلا؟ مسز دورانی کے کانوں میں بارہا یہ نام پہنچا تھا، لیکن وہ اس شخص کی حیثیت سے آگاہ نہیں تھی۔ بہر صورت اب وہ گرینگو کی طرف سے مایوس ہو گئی تھی، اور اب اس کے دل میں یہ خوف بھی جاگزی تھا کہ سہیل اس سے انتقام لے گا۔ وہ کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے ڈرتے ڈرتے گرینگو سے پوچھا، مگر ایک بات بتاؤ گرینگو۔ پوچھ، گرینگو ڈھیلے لہجے میں بولا۔ کیا تم نے اسے بتا دیا کہ یہ کام تم نے میرے لیے کیا تھا؟ مسز دورانی نے پوچھا۔ ظاہر ہے جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ سہیل نہیں استاد نصیبو ہے تو پھر اس سے جھوٹ بولنا میرے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ مگر تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، مسز دورانی غرا کر بولی، اور گرینگو کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ ذلیل عورت، معاہدے کی بات کر رہی ہے مجھ سے؟ کیا ابھی تیری شکل بگاڑ کر تجھے یہاں سے روانہ کر دوں؟ معاہدے میں صرف یہ بات تھی کہ نواب عزیز الدین کے بیٹے سہیل کا حلیہ درست کرنا ہے۔ معاہدے میں یہ تو نہیں تھا کہ مقابلہ نصیبوں سے ہوگا۔ یہ بات تو تجھے خود ہی معلوم کرنی چاہیے تھی کہ سہیل کون ہے۔ بلا وجہ مجھے اس سے بھڑوا دیا، ساری بنی بنائی خاک میں ملوا دی۔ اب میں خود اپنی نگاہوں میں گر گیا ہوں۔ چلی جا، دفع ہو جا یہاں سے، ورنہ میں ابھی تیرا حساب کتاب درست کر دوں گا۔ گرینگو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور مسز دورانی نے واپسی ہی مناسب سمجھی۔ وہ گرینگو سے پٹنا نہیں چاہتی تھی، چنانچہ تیزی سے گرینگو کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے لیے اب خوف ہی خوف تھا، خوف اور دہشت کا شکار تھی وہ بری طرح۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ یہاں سے چلی جائے۔ چنانچہ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ سیڑھیوں کی جانب چل پڑی۔ اس کے بدن پر دہشت طاری تھی۔ وہ بری طرح خوف زدہ تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب اس کے ساتھ سہیل کیا سلوک کرے گا، کیونکہ سہیل نے اسے وارننگ دی تھی کہ اگر مسز دورانی نے اس کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اس کا ٹھکانہ کہیں اور ہی ہوگا۔ پھر کیا کیا جائے؟ کیا گرینگو کی بات مان لی جائے؟ جو کچھ پاس موجود ہے اسے لے کر یہاں سے نکل جایا جائے؟ دنیا تو بہت وسیع ہے، کہیں نہ کہیں اپنا کاروبار پھر سے جمایا جا سکتا ہے، اور اس بار نہایت سوچ سمجھ کر۔ لیکن
کیا سہیل اس کا پیچھا چھوڑ دے گا؟ بہت سی سوچیں لیے ہوئے وہ نیچے اتر آئی اور پھر ہوٹل میں نہ رکی۔ باہر اس کی لمبی خوبصورت کار کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ کر کار سٹارٹ کر دی۔ اس کی کیفیت مناسب نہ تھی۔ اس وقت اسے شراب کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی تاکہ وہ خود کو پرسکون رکھ سکے۔ کار کا رخ کوٹھی کی جانب تھا۔ اس وقت وہ ایک سنسان سڑک سے گزر رہی تھی کہ دفعتاً کوئی ٹھنڈی سی چیز پیچھے سے آ کر اس کی گردن سے چپک گئی۔ وہ بری طرح چونک پڑی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ تب عقب سے آواز ابھری، رخ بدل دے، اگلے چوراہے سے سیدھے ہاتھ پر مڑ جائیو۔ ایک انتہائی بھونڈی اور پھٹی پھٹی آواز سنائی دی اور مسز درانی کا پاؤں بریک پر جا پڑا۔ اس نے وحشت زدہ نگاہوں سے پلٹ کر دیکھا تو اسے ایک عجیب و غریب مخلوق نظر آئی۔ لیکن یہ سہیل ہی تو تھا۔ ہاں، یہ سہیل ہی تو تھا، لیکن یہ تھا یا تھی؟ کیونکہ اس وقت وہ ایک انتہائی خوبصورت ریشمی زنانہ سوٹ میں ملبوس تھا۔ چہرے پر لڑکیوں کا سا میک اپ تھا۔ بال نہایت خوبصورت انداز میں سیٹ کیے گئے تھے۔ سر پر دوپٹہ اوڑھے تھا جس کے دونوں سرے کانوں میں پھنسا لیے گئے تھے۔ عجیب و غریب شکل لگ رہی تھی اس کی، مضحکہ خیز بھی اور خوبصورت بھی۔ اری چل نا اللہ ماری، کیوں ٹکر ٹکر مجھے دیکھی جا رہی ہے؟ اگلے چوراہے سے سیدھے ہاتھ پر موڑ لیجیو، بڑی باتیں کرنی ہیں تجھ سے۔ چل چل، ورنہ تمنچا چل گیا تو پھر تیری گردن میں سوراخ ہو جائے گا۔ چل آگے بڑھ۔ پستول کا دباؤ مسز درانی کی گردن پر شدید ہو گیا اور مسز درانی نے گھبرا کر کار کا کلچ چھوڑ دیا۔ کار گیئر میں تھی، اس لیے ایک جھٹکا لے کر بند ہو گئی۔ مسز درانی نے بدحواسی کے عالم میں کار کو دوبارہ سٹارٹ کر دیا اور اسے آگے بڑھا دیا۔ اگلے چوراہے سے وہ داہنے ہاتھ کی جانب مڑ گئی۔ نواب عزیز الدین اور تمیز الدین طویل عرصے کے بعد ملے تھے۔ دونوں بھائیوں کی تو کیفیت ہی مختلف تھی، لیکن دوسروں کو بھی مزہ آ گیا تھا۔ صفدر اور کوٹھی میں رہنے والے دوسرے نوجوان بھی بے حد خوش تھے۔ نوشاب بے شک بے حد حسین تھی، لیکن یہ افریقن ملانی ان لوگوں کو زیادہ پسند نہیں آئی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان لوگوں سے بے تکلف نہیں ہو سکی تھی۔ وہ زیادہ تر بزرگوں میں بیٹھنے کی عادی تھی۔ لیکن سب ہی نواب تمیز الدین کے شکر گزار تھے کہ وہ افریقہ سے واپسی پر ان لوگوں کے لیے دو اعلیٰ ساخت کے بندر لے آئے تھے۔ ایک کلاسیکل بندر تھا اور دوسرے کا تعلق جدید نسل سے تھا، لیکن دونوں ہی خوب تھے۔ ان دونوں کے درمیان صفدر کی کوششوں سے ٹھن گئی تھی۔ ویسے یہ بات بڑی دلچسپ تھی کہ دونوں احمق نوشاب جیسی لڑکی کو چاہتے تھے۔ نوشاب بلا شبہ خود کو لیے دیے رہتی تھی۔ نواب تمیز الدین صاحب نے ایک یورپین عورت کی بیٹی ہونے کے باوجود جس مشرقی انداز میں پرورش کی تھی وہ قابل تحسین تھی، لیکن کم از کم یہ بات ان لوگوں کے ذہنوں سے بھی نہیں اتری تھی کہ ان میں سے کوئی بے وقوف نوشاب کے حصول میں کامیاب ہو جائے گا۔ نواب تمیز الدین نے انہیں رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے ہی ساتھ رکھا ہوا تھا۔ چونکہ غیر ملک میں تنہا تھے، اس لیے رشتہ داروں کی اہمیت ان کی نگاہوں میں بہت زیادہ تھی، لیکن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نوشاب جیسے پھول کو ان بندروں میں سے کسی کی جھولی میں ڈال دیں۔ پتہ نہیں وہ انہیں برداشت ہی کس طرح کر رہے تھے۔ بہر صورت یہ ان کا معاملہ تھا، لیکن جو تفریح ان لوگوں کے ہاتھ آئی تھی وہ بے مثال تھی۔ وہ سب ہمیشہ ان لوگوں کو گھیرے رہتے اور ان سے لطف اندوز ہوتے رہتے تھے۔ بڑی انوکھی خصوصیات کے مالک تھے یہ بندر۔ اس وقت بھی حال میں انہوں نے جہانگیر عالم پناہ کو شعر و شاعری کے چکر میں پھانسا ہوا تھا، اور جہانگیر عالم پناہ اپنی ذہانت کے مظاہرے کر رہے تھے کہ شیکی ان کے درمیان ٹپک پڑا۔ جو صورتحال سامنے آئی تھی وہ کچھ یوں تھی کہ شیکی نے کسی نوجوان کو نوشاب کے ساتھ دیکھا تھا اور نوشاب اس سے اتنی گھل مل کر باتیں کر رہی تھی کہ شفیع الدین شیکی اسے برداشت نہ کر سکے اور دوڑے اپنے بھائی کی طرف۔ اس سلسلے میں ان دونوں کے درمیان یقینی طور پر کوئی معاہدہ نہ تھا۔ بہر صورت اب انہیں اس ڈوئل کا انتظار تھا جو دوسرے دن ہونے والی تھی۔ صفدر اس پروگرام کو دلچسپ سے دلچسپ تر بنانا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورے طلب کر لیے تھے۔ یارو، مسئلہ یہ ہے کہ بزرگ ہمیں پکنک پر جانے کی اجازت دے دیں گے؟ میں بھی اسی موضوع پر سوچ رہا ہوں، تنویر نے اپنا گال کھجاتے ہوئے کہا۔ کوئی ایسی شکل ہونی چاہیے کہ ہم ان سے یہ اجازت حاصل کر لیں، صفدر نے کہا۔ نوشاب کے ذریعے کیوں نہ اجازت طلب کی جائے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے کم گفتگو کرتے ہیں، لیکن اگر اس سلسلے میں ہم اسے اپنے رشتے ناتوں کا واسطہ دے کر اس سے یہ بات کہیں تو وہ مان جائے گی۔ مجھے تو ایک اور خطرہ ہے۔ وہ کیا؟
پتہ نہیں یہ نوشاب خاتون نوجوان لڑکوں کے ساتھ پکنک پر جانا پسند کرے گی بھی یا نہیں۔ ممکن ہے یہ بات ان کی پردہ نشینی کے آڑے آتی ہو۔ یار جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی بور لڑکی ہے، باہر صورت کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے۔ لیکن ایک خاص بات کو تو آپ لوگ نظر انداز کیے ہوئے ہیں، اس پر بھی غور کریں۔ سمینہ نے کہا۔ کیا بھئی وہ نوجوان کون تھا جس کو شیکی نے دیکھا تھا؟ ارے ہاں واقعی اس نوجوان کو تو ہم نے نظر انداز کر ہی دیا تھا، لیکن کیا یہ شیکی کی اختراع نہیں ہو سکتی؟ نہیں، میرے ذہن میں ایک اور خیال ہے۔ وہ کیا؟ کہیں سہیل بھائی نہ آ گئے ہوں؟ او ہو، خدا کرے اگر ایسا ہو تو مزہ آ جائے، صفدر نے اچھل کر کہا۔ تو پھر اس بات کی جاسوسی کیوں نہ ہو جائے؟ سمینہ بولی۔ جاسوسی کون کرے گا؟ بھائی روشن کے علاوہ اور کون کرے گا؟ ایک روشن ہی ایسی لڑکی ہے جو سہیل بھائی سے بے تکلف ہے، اور اگر یہ سہیل بھائی سے کل کے پروگرام کے بارے میں بات چیت کر لے تو بس اپنا کام بنا سمجھو۔ کیا خیال ہے آپ کا مس روشن؟ کیا آپ ہمارے تاریک دلوں میں روشنی پھیلائیں گی؟ جاتی ہوں، تم لوگ ٹھیک 1 گھنٹے بعد مجھے بائیں باغ میں ملو۔ جیسی بھی صورتحال ہوئی میں واضح کر دوں گی۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ سہیل بھائی آئے بھی ہیں یا نہیں، یا شیکی صاحب صرف خواب ہی دیکھ آئے تھے۔ جیسا کہ شیکی نے رنج و غم کے اظہار کے دوران مرد کی تصویر کھینچی ہے، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نوجوان مرد سہیل بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے تو میں جاتی ہوں، روشن نے کہا اور اندر چل پڑی۔ روشن سہیل کی پھپھوزاد بہن تھی۔ یہی ایک ایسی لڑکی تھی جس سے سہیل کافی حد تک بے تکلف تھا، ورنہ عام طور پر وہ ریزرو رہتا تھا۔ اس کی کیفیت عجیب سی تھی، حالانکہ صحیح معنوں میں وہی نواب عزیز الدین کی جائیداد کا وارث تھا۔ یہ کوٹھی بھی اسی کی تھی، جو کچھ بھی تھا سب اسی کا تھا، لیکن اس نے خود کبھی اس کوٹھی میں کسی سے گھل مل کر رہنے کی کوشش نہیں کی۔ عموماً کوٹھی میں ہوتا بھی تھا تو لوگوں سے الگ تھلگ ہی رہتا تھا، گو اپنے عزیزوں کے ساتھ وہ کبھی بد اخلاقی سے بھی پیش نہیں آیا تھا۔ لیکن جب بھی اس پر جنون کا دورہ پڑتا تھا تو پھر وہ انوکھی حرکتیں کرنے لگتا تھا، لیکن ان حرکتوں میں کبھی یہ لوگ شامل نہ ہوئے، بلکہ ایک طرح سے انہیں سہیل سے اور نواب عزیز الدین صاحب سے ہمدردی ہی محسوس ہوتی تھی۔ حالانکہ بعض اوقات سہیل کی حرکتوں پر ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو جاتی تھی، لیکن بہر صورت یہ سب اس کی عزت کرتے تھے۔ روشن سہیل سے بہت بے تکلف تھی، کئی بار سہیل نے اس کی پٹائی بھی کر دی تھی، لیکن روشن نے ایک بڑے بھائی کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس مار پیٹ کو قبول کر لیا تھا، بلکہ جب کسی نے مداخلت کرنے کی کوشش کی تو روشن نے اسے ڈانٹ دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ سہیل کے اور اس کے مسئلے میں کوئی کچھ نہ بولے۔ وہ بڑے پیار سے اسے سہیل بھیا کہا کرتی تھی۔ چنانچہ اس وقت بھی وہ سہیل کو تلاش کرتی ہوئی اس کے کمرے میں پہنچ گئی، اور سہیل کو کمرے میں دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سہیل خاموشی سے بیٹھا خلا میں گھور رہا تھا۔ آپ یقیناً دیوار کے اس کونے میں مجھے تلاش کر رہے ہوں گے سہیل بھیا، روشن کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، اور سہیل چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیسے تشریف لائیں آپ؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھیا کے پاس آ جانا کوئی بری بات ہے کیا؟ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہی ہے دیکھنے کو۔ دیکھ لیا، بس اب بھاگ جاؤ۔ جی نہیں، کچھ اور بھی گفتگو کرنی ہے۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا۔ خیر فرمائیے، کیا حکم ہے؟ سہیل نے پوچھا۔ بھیا کوئی مصروفیت ہے کیا؟ روشن نے بڑی عاجزی سے کہا۔ جی نہیں، بالکل فارغ بیٹھا ہوں آپ کی طرح، فرمائیے کیا حکم ہے؟ بس بھیا دل چاہ رہا ہے کل آپ کے ساتھ پکنک منائیں، آپ ہمیں کسی اچھی سی جگہ لے چلیں۔ دیکھیے آپ ہمارا آخری سہارا ہیں، اگر آپ نے انکار کر دیا تو پھر ہم کسی سے یہ بات نہ کہہ سکیں گے۔ بھئی کیا فضول بکواس ہے، میں نہیں جاتا پکنک وکنک پر۔ نہیں بھیا پلیز مان جائیں نا، روشن لاڈ سے بولی۔ کہاں جاؤ گی؟ بس کسی عمدہ سی جگہ۔ تو گویا تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں اجازت دلوا دوں؟ جی نہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ کتنے دن کے بعد آپ نظر آئے ہیں۔ مصروف رہتا ہوں، کل بھی مصروف ہوں، تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، سہیل نے کہا۔ بھیا اگر میں درخواست کروں تب بھی نہیں؟ کیا فضول بک بک لگا رکھی ہے تم نے روشن؟ ضروری ہے کیا ہم پکنک منانے باہر ہی جائیں؟ بھئی تمہیں جتنا شور شرابہ مچانا ہے کوٹھی میں ہی مچا لو، باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی نہیں، ہم پکنک پر ہی جائیں گے، سمجھے آپ، اور آپ ہی ہمیں لے کر جائیں گے۔ جگہ کا تعین کر لیا ہے؟ سہیل نے پوچھا، اور روشن خوشی سے اچھل پڑی۔ جی نہیں، وہ بھی آپ ہی کریں گے۔ خیر کہیں بھی چلا جا سکتا ہے، کون کون جائے گا؟ سب کے سب، اور نوشاب بھی۔
نوشاب؟ سہیل کے لہجے میں الجھن سی پیدا ہو گئی۔ ہاں کیوں؟ بس روشن نوشاب عجیب سی لڑکی ہے۔ کیوں، خیریت؟ ملاقات ہوئی آپ سے؟ ہاں تھوڑی دیر پہلے ہوئی تھی، گفتگو بھی اچھی کرتی ہے، لیکن میں اپنی اس طبیعت کو کیا کروں، میں اسے ٹھیک طور سے نہیں مل سکا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بائیں باغ میں وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی، مگر میں الجھا ہوا سا تھا۔ مجھے بس یہ احساس ہوتا ہے روشن کہ جیسے میں اپنے مد مقابل کو کوئی بہتر رسپانس نہیں دے سکوں گا۔ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ بھیا فضول باتیں سوچتے ہیں آپ، میں آپ کی تعریف کروں گی تو آپ اسے خوشامد کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ سے ملنے کے بعد کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو آپ کو زندگی بھر یاد نہ رکھے۔